السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات اور بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلوات و سلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ امید ہے کہ میری آواز آپ لوگوں کو واضح آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تاکید کر دیں کہ آپ لوگوں کو آواز میری کلیئر آ رہی ہے تاکہ ہم شروع کریں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 کلاسوں سے ہم پڑھ رہے تھے جنازے کی نماز کی مسائل۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا یعنی جنازے کی نماز کی کچھ مسائل، اور بیماری کی کچھ متعلق کچھ مسائل، اور مزاج پرسی، اور مریض کی جو وہ کرتے ہیں عیادت، اس کے مسائل۔ اس طرح سے ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اچھی موت، حسن الخاتمہ، حسن الختام، اچھی موت کی، اچھی خاتمے کی علامتیں پڑھی۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھی موت کے متعلق مسائل، موت سے پہلے، موت کے دوران، یعنی موت کے وقت کیا کرنا، موت سے پہلے۔ پھر ہم آخری جو بات پڑھ رہے تھے ابھی، وہ پڑھ رہے تھے کہ موت کی خبر سننے پر کیا کرے۔ کسی انسان کو اگر کسی کی موت کی خبر آئے، اسے اگر خبر دی جائے کسی کی موت کی، تو انسان کیا کرے، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ہم نے آخری میں یہ پڑھا تھا کہ وہ صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر ہوگا صدمہ اولا پہ، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جب آئے گی مصیبت اسی وقت صبر کرنا، اچانک یعنی اس فوری، ورنہ بعد میں صبر کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ حدیثیں پڑھی۔ اس کے ہم آگے پڑھتے ہیں اس کی بات کہ یعنی یہ جائز ہے کہ انسان روئے، میت پر رونا جائز ہے۔ تو اگر کسی انسان کو کسی میت کی خبر ملتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اگر خاص طور پر وہ عزیز ہو اور وہ قریبی رشتہ دار ہو، جس طرح کہ والد ہو، والدہ ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی بہن، شوہر بیوی، تو اس طرح یا کوئی اور ہو تو اس پہ رونا جائز ہے اور رونا منع نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود رویا۔ حدیث میں آتا فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ یعنی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھے، اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں میں تھے۔ تو جب ان کی روح قبض ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب لا يحزن، کہ بلا شک غم دل کو غم ہوا ہے اور غمزدہ ہے دل، وان العین لتدمع، اور بلا شک آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اور ہم اے ابراہیم تمہاری جدائی سے، تمہاری جو جدائی ہے، تم جو ابھی چلے گئے ہمارے سے، اس پر ہم بہت ہم غمزدہ ہیں، محزون ہیں، ہمیں بہت غم ہے اس کا۔ پھر فرمایا ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم وہی کہیں گے جو جس سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رونا خود یہ منع نہیں، رونا خود یہ منع نہیں۔ لیکن منع کیا ہے پھر؟ منع یہ ہے جو ابھی آئے گا۔ منع یہ ہے کہ نوحہ کرنا یا گریبان پھاڑنا یا بلند آواز سے رونا حرام ہے، اور یہ جاہلیت ہے، اور یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ تو نوحہ کرنا کیا؟ تو نوحہ کرنا کہ وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور رونا چیخ پکار کے، اور گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑ لینا، یا اس طرح سے بلند آواز سے رونا، یہ حرام ہے اور یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں، طبعا یہاں پر ذکر عورتوں کا ذکر اس لیے ہے نوحہ میں، اس لیے کہ اکثر جو کرتی ہیں وہ عورتیں،
اکثر یعنی ساری عورتیں نہیں، یعنی اور امید ہے کہ جو آپ جو موجود ہیں یہاں پر عورتیں وہ لوگ یعنی اس سے الگ یعنی، لیکن عام طور پر یہ غالباً جو ہے عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں اس لیے کہ ان پہ صبر کم ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے خود ان پہ رکھا ہے، اللہ نے ان پر یہ کیا ہے خود رکھا ہے، اور یہ آزمائش ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ انہیں غم زیادہ آتا ہے یا کسی کے موت سے سننے پر زیادہ رونا آتا، تو اللہ نے یہ آزمائش ہے ان کے لیے، تو اللہ نے یہ چیز رکھ کے کہا کہ صبر کرو اور یہ مت کرو، تو یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے آزمائش، اور اس طرح سے تو ہر مرد بھی آزمائش سے گزرتا ہے اور عورت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت آدمیوں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، مختلف آزمائش سے ان پر نماز فرض کی جماعت میں، مسجد کے اندر جہاد فرض کیا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا فرض کیا، یہ ساری چیزیں عورتوں پہ فرض نہیں ہے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے، کیا وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی بات کی حکم پر عمل کرتے ہیں یا اس میں کاہلی کرتے چھوڑتے ہیں، تو اس طرح ہر مرد، ہر یعنی مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے آزمایا ہے مختلف چیزوں سے، مختلف چیزوں سے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا عورتوں کو خوبصورتی سے، اور کہا کہ کیا وہ حجاب کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اور آزمایا ہے مردوں کو کہ وہ کیا اپنی اپنی نظروں کی اپنی نگاہ نیچے رکھتے ہیں، اپنی نظروں کی کرتے ہیں حفاظت یا نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہر ایک کو آزمائش ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں اور گریبان چاک کر لیتی ہے، پھاڑتی ہیں اور جاہلیت کی بات ہی بکتی ہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہی ہے کہ یہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی غالباً عورتیں، ورنہ اگر آدمی بھی کرے تو وہ داخل ہے، اگر یہ کام آدمی بھی کرے تو وہ حرام ہے، دونوں برابر ہے، بلکہ حدیث میں تو کیا ہے، حدیث میں ایک حدیث میں تو عام ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو مار لے یا پیٹ لے، وشق الجیوب، اور کیا کرے گریبان پھاڑ لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں کرے، تو اس میں دونوں برابر ہے مرد عورت، لیکن دیگر عورتوں کا اس لیے ہے کہ غالباً یہ لوگ کرتے، اور یہ اور یہ عورتوں میں عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے آزمایا ہے، تو یہ کچھ عورتوں میں کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ کمی عورتوں میں جب ہوگی اگر وہ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے، تو جب وہ عیب اور جب وہ ان میں کمی ہوگی، ورنہ اگر یہ چیز عورتوں میں کمی کی نشانی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہیں اور صبر کرتی ہیں اور یہ جو حرام چیزیں نہیں کرتی ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود رہیں گی، یعنی اللہ کے رسول نے منع فرمایا، پھر یہ بھی ایک یعنی یہ بات کہی اور پیشن گوئی کی کہ یہ میری امت ہی کام کرے گی کیسا بھی، پہلا کام کیا ہے، احساب پر فخر کرنا، اپنے باپ دادا کی اصلی معصوم، یعنی فخر کرنا کہ میرا باپ اس طرح تھا یا دادا اس طرح تھا یا اس طرح سے، یعنی اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرنا، پہلی چیز، اور دوسری چیز نسب پر تعانی کرنا، یعنی فلاں اس کا نسب صحیح نہیں ہے، یہ یعنی لوگوں پہ تعانی کرنا، پھر فرمایا اور ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا، اور نوحہ کرنا، تاکہ یہ 4 چیزیں منع ہے اور لوگ کریں گے، اور لوگ کر رہے ہیں ابھی موجود ہیں، اور فرمایا آگے اور نوحہ کرنے والی عورت یا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور خارج کی قمیص ہوگی، اللہ اکبر، تو یہ سخت وعید ہے، سخت کیا ہے، یہ سخت وعید ہے ان لوگوں پر جو نوحہ کرتے ہیں، تو صبر لازمی ہے اور ویسے بھی حرام ہے، اور خاص وہ نوحہ کرنا یہ کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کیا بہت بڑا گناہ ہے، تو چاہیے کہ انسان صبر کرے اور جانے کہ یہ اللہ نے لکھا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو صبر کرے، اس طرح سے ورنہ حقیقت میں یہ نوحہ نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ میت کو تکلیف ہو، یعنی آپ اگر کوئی نوحہ کرتا ہے یا روتا ہے سخت زور سے، تو ممکن ہے کہ نا اس کے ذریعے میت کو عذاب ہو، یعنی اس کے قریبی جو دوست ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے ممکن ہے میت کو تکلیف ہو اور عذاب پہنچتی ہے اور عذاب ہوتا ہے، یہ حدیث آگے آئے گی، نعی ایک چیز ہے، نعی سے مراد یہ ہے کہ نا کسی کے مرنے کی خبر دینا، کچھ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نا نعی منع ہے، اور یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، تو لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نعی جو وہ کرتے تھے اہل جاہلیت، جب کوئی مر جاتا تو کیا کرتے، وہ ایک شخص کو بھیجتے تو وہ محلوں میں اور بازاروں میں پھر پھر کر زور سے کرتا اعلان کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو یہ منع ہے،
لیکن کسی کو خبر دینا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تاکہ لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں یا اس کے لیے دعا کریں، تو یہ حرج نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے خود خبر دی جب حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی وفات پر، اس طرح سے جب غزوہ مؤتہ میں جب زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی جب وفات ہوئی، تو ان کی خبر کو ان کی خبر بھی اللہ کے رسول نے دی صحابہ کرام کو، فرمایا کہ آج ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ منع جو ہے، جو حدیثوں میں جو آتا ہے کہ نعی منع ہے، تو وہ منع ہے جو جاہلیت میں تھی، کہ بازاروں میں گھوم کر، محلوں میں گھوم کر، پھر کر زور سے اعلان کرنا کہ فلاں کا انتقال ہوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے۔ اس طرح سے میت کی تعریف کرنا جائز ہے بغیر اعلان کے، یعنی اگر یہ بھی جائز ہے کہ نا تعریف کریں، یہ داخل نہیں نوحہ میں، یعنی جو حق تعریف ہے، اس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں اچھا تھا، وہ یعنی وہی تھا، یہ تھا، بغیر اعلان کے، بغیر زیادہ رو روئی کے، بغیر نوحہ کرے کے، بغیر گڑبان پھاڑے کے، اور بغیر کلوں پہ اور چہروں پہ مارے کے، یہ جائز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تعریف کی میتوں کی، ٹھیک ہے نا۔ آ، یہ یہاں پر جو حدیث میں نے جو کہا تھا کہ وہ آئے گی، کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میت کو قبر میں اس پر کیے گئے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، میت کو قبر میں اس پر کیے گئے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً مؤمن کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے، ان المؤمن لا يعذب ببكاء اهله عليه، ان المیت لا يعذب ببكاء اهله عليه۔ لیکن اس میں علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہرگز بالکل رونا، یعنی وہ مراد ہے جو نوحہ ہو، جو نوحہ ہو اور بلند آواز سے رونا، یہ منع ہے۔ تو اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے میت کو، اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے میت کو، ورنہ خالی رونے سے نہیں ہوتی، ورنہ خالی رونے سے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے اختلاف کیا کہ سب سے پہلے صحابہ کرام نے خود اس پہ اعتراض کیا، اس حدیث پر، یعنی اس حدیث پہ نہیں، کہ اللہ رسول کے انتقال کے بعد بخاری کی خود روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی انہوں نے کہا کہ نا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہا کہ کس طرح صحیح نہیں ہے، کہ اللہ نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اللہ نے کئی بار فرمایا قرآن میں کہ کوئی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو جس نے جو گناہ کیا گناہ اس کو ملے گا۔ تو یہاں پر نوحہ کر رہے کوئی اور اس کا عذاب کسی اور کو ہو رہا، میت تو مر گیا، نوحہ تو اس کے گھر والے کر رہے، تو گھر والوں کی نوحہ کی وجہ سے عذاب اس کو کیوں ہو رہا، میت کو۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نہیں مانا، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی، شاید نہیں کہی، شاید یہ بات سے نہیں کہی ہوگی، لیکن یہ غلط ہے۔ کئی صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی نہیں اللہ کے رسول سے، تو انہیں اس کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی انکار کیا، اور حتیٰ کہ کئی چیزوں کا انکار کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، جو انہیں خبر نہیں تھی، جو انہیں اس کا علم تھا، اور یہ حرج نہیں ہے کہ لیکن بعد میں جب ان کو بتایا گا کہ یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی صحابہ کرام نے سنا ہے، تو پھر انہوں نے مان لیا کہ انہوں نے اس کو مان لیا۔ لیکن جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ یعنی علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نے ان مائی نیٹو، ہاں یہ جائز مسانی، یہ جائز ہے، کسی کے تدفین کے ٹائمنگس، کہ کب دفن ہوں گا، فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں جگہ، یا رجنی بول سکتے ہیں۔ منع کیا ہے کہ وہ بالکل جو وہ تھا جاہلیت کے زمانے میں، جو جاہلیت کے زمانے میں محلوں میں گھوم گھوم کر، بازاروں میں گھوم کر اعلان کرنا، بغیر بس ایسی، یعنی اس کی تعریفیں کرنا، یہ زور و آواز سے رو رو کر، یہ منع تھا۔ لیکن بس کسی مسلمان کی وفات کی خبر دینا کسی کو، اور اس کی تدفین کے وقت کا ذکر کرنا واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے، یا کسی کو خبر دینا، یہ سب جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ضروری کرنا، اگر نہیں کریں گے تو لوگوں کو خبر کیسا ہوگی، تو لوگ کس طرح جمع ہوں گے نماز پڑھنے جنازے کی نہ، تو جائز ہے بالکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ جمع اس طرح کریں گے کہ نا، اگر میت نے مرنے سے پہلے اگر وصیت کی
کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ رو اور نوحہ کرو میرے اوپر، تو پھر اس کو عذاب ہوگا، پھر اس کو عذاب ہوگا۔ اور یہ بات صحیح ہے، اور یہ عرب میں موجود تھا۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ مرنے سے پہلے کہتے کہ میری تعریف کرو تم لوگ، میرے مرنے کے بعد مجھ پر نوحہ کرو۔ اس طرح سے مشہور شعر ہے طرفہ کا، اس نے کہا کہ اذا انا مت فنعینی بما انا اہلہ۔ اس طرح سے یعنی کئی شعراء اور کئی عرب جاہلی جو عرب تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ مرنے سے پہلے کہتے کہ مجھ پر رو، مجھ پر کیا ہو۔ بلکہ لوگ کیا کرتے، یہ نہ کیا کرتے، بلکہ عرب کی عادت تھی کہ کرائے پہ بلا کے لاتے عورتوں کو، کرائے پر بلا کے لاتے عورتوں کو، تاکہ وہ روئیں میت پر۔ اگر کسی کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، یا اگر انہیں رونا نہیں آتا، تو منگاتے تھے، یعنی کرائے پہ لیتے تھے، کرائے پر عورتوں کو منگاتے تاکہ وہ آ کے سارے دن روئے، روئے چیخے، اور اس کی تعریف بیان کرے، چاہے جھوٹی صحیح سب تعریفیں۔ کام یہ ہوتا، اس کو بلایا گیا کرائے پر، اور اس کو پیسے مل رہے اس پر، رونے پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عادت تھی، تو اس کی تو، اور مرنے سے پہلے لوگ یعنی اس کی وہ کرتے، اس کی وہ لوگوں کو بولتے کہ اس کی بولتے کہ میرے مرنے کے بعد بلا کے لاؤ لوگوں کو، اور وصیت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہے نا، میت کو اس پر کیے گئے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یہ وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، ٹھیک ہے نا۔ نعم۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی، اگر جھوٹ کیا، تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا کہ وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ فرشتے کہتے ہیں قبر کے اندر، اگر اس کے گھر والے اس پہ نوحہ کر رہے ہیں، اس کی تو فرشتے اس کو کہتے ہیں انت کذالک انت کذالک، کیا تم اس طرح ہو، یعنی اگر وہ لوگ جھوٹ بات کریں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح تھا، اس طرح تھا، حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھا، تو فرشتے اسے کہتے ہیں کیا تم اس طرح تھے، جو تمہارے گھر والے ابھی کر رہے ہیں نوحہ، کیا تم اس طرح تھے، کیا تم اس طرح تھے، اس سے پوچھتے ہیں، اس طرح سے، یعنی ایک عتاب کے طور پر، اور ایک یعنی کہ کیا تم تھے، تو یہ تو جھوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو اس سے مراد یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے آخری میں یہ ہے کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے، اور یہ عورت کے لیے، کہ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، اور یہ قرآن میں ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اس میں عدت ہوگی، اور عدت میں حداد کریں گی، عدت اور حداد کے نا وہ سوگ منائے گی، اس میں عطر وغیرہ، خوشبو اور زینت، خوشبو اور زینت سے، اور اس طرح سے جو وغیرہ، اس سے گریز کرے گی، اور یہ واجب ہے اس پر۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد جو نیا ٹاپک ہے، وہ ہے میت کا غسل، کس طرح غسل ہوگا میت کا۔ تو ہمارے پاس اب 3 چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے، میت سے ہم کے لیے 3 چیزیں کرنا ہے میت کو، 3 چیزیں کیا ہے، پہلی چیز غسل کرنا، اور سیکنڈ چیز، ہاں، پہلے ہم غسل کریں گے، پھر کیا کریں گے سیکنڈ چیز، ہاں، آپ لوگ جواب دیں۔ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں غسل کا، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو پہنائیں گے، کفن پہنائیں گے، تکفین ہوگی، کیا ہوگی اس کی، کفن، احسن، ویری گڈ، پہلے غسل، پھر کفن، پھر تھرڈ چیز کیا ہوگی، اس پہ نماز پڑھیں گے، اس کی نماز ہوگی، پھر چوتھی چیز، فورتھ چیز کیا ہوگی، اس کو ہم دفن کریں گے، نہ تدفین کریں گے، احسن نام، یہ 4 چیزیں، وہ تغسیل، اور تکفین، اور الصلاۃ علیہ، و الدفن، 4 چیزیں۔ تو ہم یہ 4 چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، 4 چیزیں پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے غسل کے مسائل، میت کے غسل، میت کا غسل، پھر پڑھیں گے میت کی تکفین، تکفین کے مسائل، پھر پڑھیں گے میت کے نماز کے مسائل، پھر پڑھیں گے میت کے تدفین کے مسائل، یہ 4 مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میت کا غسل جو ہے، سب سے پہلے اس کا حکم یہ ہے، فرض کفایت ہے، میت کو غسل دینا یہ فرض کفایت ہے، اور ہم نے کئی بار آپ لوگوں کو ذکر کیا کہ کیا مطلب ہے فرض کفایت کا، کہ کیا مطلب ہے فرض کفایت کا، کہ اگر کچھ لوگ کرتی تو باقی لوگوں کو کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی فرض ضروری ہے لیکن سب پہ ضروری نہیں ہے، کچھ کر لیں تو کافی ہے، کچھ کر لیں تو کافی ہے۔ اس طرح سے غسل دینے والے پر واجب ہے کہ وہ میت کے عیوب چھپائے، جو غسل دینے والا شخص ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، میت کے جو عیوب ہے اس کو چھپائے، اس میں یعنی وہ اگر اس نے دیکھا کہ بس اس کی پیٹ اس طرح تھی، پیٹ اس طرح ہو گیا تھا، اس کا پیر اس طرح ہو گیا تھا، تو یہ چیزیں چھپائے،
ٹھیک ہے، حدیث میں کیا ہے کہ نا، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کچھ کی ستر پوشی کی، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، تو ستر اللہ فی دنیا والآخرہ، تو اللہ بھی اس کی ستر پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں. اور اسی بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ون فضح اور جو کسی کسی شخص کی نا یعنی کی عیوب ڈھونڈے اور اس کا پیچھا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے کیا کریں گے، اور اس کو اس کی بھی کیا کریں گے، پول کھولیں گے، اور اس کی بھی عیوب کو ظاہر کریں گے. تو واجب ہے جو غاسل پر، جو غسل کرے گا، کہ وہ کیا کرے، میت کی عیوب کو چھپائے. کیا کرے، میت کی عیوب کو چھپائے اور ظاہر نہ کرے. اللہ کے ایک حالت میں، اللہ کے ایک حالت میں، کہ اگر وہ شخص بدعتی ہو. کیا ہو؟ بدعتی ہو اور بڑا گنہگار ہو. بدعتی ہو اور یا بڑا گنہگار ہو، تو اس کا ذکر کر سکتے ہیں حاجت کے اعتبار سے، تاکہ غیر اور باقی لوگ اسے سبق حاصل کریں. تاکہ باقی لوگ کیا کریں، اسے سبق حاصل کریں. تو کہیں گے کہ یہ شخص بڑا گنہگار تھا اور بدعتی تھا، تو دیکھو مرنے کے بعد اس کی باڈی اس طرح ہوئی. یہ اس لیے کہ تاکہ باقی لوگوں کو نصیحت ہو. یہ جائز ہے. یا الٹا، کہ اگر کسی نیک آدمی کے جسم میں اچھی علامت تھا، تو وہ بھی ذکر کریں گے، تاکہ لوگوں کو خیر میں ترغیب ہو. لوگوں کو خیر میں ترغیب ہو اور حوصلہ افزائی ہو، اور لوگ خیر میں راغب ہوں اور کام کریں. بات واضح. ہاں. تو لیکن اصل کیا ہے؟ اصل میت کی عیوب کو چھپائیں گے، یہ واجب ہے. اللہ کے صرف دو حالتوں میں، صرف کیا ہے، دو حالتوں میں. اور حقیقت میں یہ یعنی علماء کرام نے ذکر کیا تاریخ کی کتابوں میں. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب تکلیف دی گئی اور عذاب دیا گیا، کہ جب انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق ہے، تو اس وقت ایک احمد بن دعاد یا بن احمد بن ابی دعاد جو معتزلی تھا، اس نے کہا تھا خلیفہ سے کہ اے خلیفہ، اس احمد کو مارو اور اس کا خون میرے اوپر ہے. تو بالکل بدماش تھا وہ، اور معتزلی تھا، بڑا قسم کا بدعتی تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، امام احمد نے کہا تھا کہ بیننا و بینکم الجنائز، ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے ہے. دنیا میں تو تم ابھی، ہاں تمہیں تمہارے بادشاہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنازے اصل ہمارے درمیان ہے، فیصل. تو امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 40,000 لوگ شریک ہوئے. 40,000 لوگ. اور احمد بن ابی دواد کا جب انتقال ہوا، تو وہ ایسا انتقال ہوا، اس کا اتنی بری موت ہوئی کہ اس کی لاش سے اندر اتنی بری بو آ رہی تھی کہ اس کے بیٹے بھی اس کو چھوڑ دیے. تو پھر بعد میں 10 دن کے بعد اس کو دور سے دفن یعنی پھینک دیا گیا، یعنی ایک گڑھے کے اندر. تو اس طرح سے یعنی علماء کرام نے ذکر کیا اس طرح کی حالتیں جو عیوب تھے، اس لیے تاکہ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ نا انسان اس سے بچ کے رہے، گناہ یعنی بدعات سے اور بڑے گناہوں سے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اور جس شخص نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس ریشم پہنائے گا. اور یہ صحیح حدیث ہے. اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف کرے گا. 40 مرتبہ معاف کرے گا. میت کی کسی ناپسندیدہ حالت کو دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. دونوں چاہیے کہ چھپائیں. میت سے آپ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے غلط چیز یا ناپسندیدہ اور عیب، وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو اس کی حالت سے تعلق رکھے، ٹھیک ہے نا، جو اس کی خود باڈی کے تعلق سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا چہرہ اس طرح ہوا، اس کا کالا ہوا یا بدصورت ہوا اس کا چہرہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس کو ظاہر نہیں کریں گے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب اس کو ہم دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تو اس کی پیٹھ پر کوئی عیب دیکھے، یا ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور چیز یعنی جو پہلے سے تھا، یعنی یہ چیز کیا ہے جو پہلے سے اس میں چیز موجود تھی اور اس نے چھپا کر رکھا تھا، یا تو اس کی پیٹھ پہ، اس کے پیروں پہ، یا اس کی کچھ کہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کی باڈی میں، تو کیا کرے، اس کو بھی کیا کرے، چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے. میت کو غسل دینے پر معاوضہ لینا جائز ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ میں غسل کروں گا پیسوں لے کر، یہ بھی جائز ہے، یعنی حرج نہیں. ورنہ چاہیے کہ انسان فری میں کرے، یعنی اللہ کے لیے کرے. لیکن اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کا معاوضہ کون دے گا؟
تو وہیں یہاں پر آگے میں نے ذکر کیا غسل اور کفن کا خرچہ میت کے مال سے ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کا خرچہ برداشت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اصل تو جو تغسیل کا غسل کا، اس کے غسل کا اور اس کے کفن کا اور اس کے دفن کا خرچہ کون؟ میت کے مال سے لیں گے، میت نے جو مال چھوڑا ہے اسے لیں گے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر اس کا انتظام ہے فری میں تو پھر وہ اچھی بات ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر، اور یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ سعودی عرب کے اندر یہ سب فری ہوتا ہے، کہ غسل، تکفین، تدفین سب فری ہے، ہر چیز فری ہوتی ہے۔ لیکن بعض جگہ نہیں ہے، بعض جگہ فری نہیں ہوتی، تو پھر ہاں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے مال سے لیں گے پیسے، اس کے مال سے نا اس کا خرچہ نکالیں گے۔ پھر اگر میت کے پاس مال نہ ہو، یعنی فقیر تھا بالکل، کوئی پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر میت کے وہ رشتہ دار جن کے اوپر اس پر خرچ کرنا واجب ہے، وہ خرچہ کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے۔ یعنی اگر کوئی انسان فقیر ہو دنیا میں تو اس کے جو قریبی رشتہ دار اس پر خرچ کریں گے۔ تو اگر بچہ فقیر ہے تو باپ اس پہ خرچ کرے گا، اور اگر باپ فقیر ہے تو بچہ اس پہ خرچ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے۔ اور شوہر خرچ کرے گی بیوی پر، اس طرح سے نا، یعنی شوہر خرچ کرے گا بیوی پر نا، اس طرح سے۔ تو اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اگر کسی کافر کا انتقال ہوا، سوری، اگر کسی کافر شخص جو اسلام قبول کیا اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کے پاس ویسے بھی نہیں ہے نا، اس کے گھر والے کوئی ہے، تو پھر جو مسلمانوں کی بیت المال ہے، جو مسلمانوں کا جو عام خزانہ ہے بیت المال، وہاں سے لیں گے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں کے مال سے، جو عام مسلمان ہے اس کے پڑوسی یا اس کے محلے میں، اس کی سٹی میں، جس کو غسل کرنے میں کوئی جس کا غسل کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے، یا جس کو غسل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا ہے، تو اس کی غسل میں حاضری مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کا کوئی دخل ہی نہیں ہے غسل میں، نہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے غسل میں، میت کے غسل میں، تو خواہ مخواہ کے اس کو آنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں آئیں گے؟ ختم۔ جو لوگ غسل کریں گے، ایک یا دو یا تین آدمی، بس وہی سامنے رہیں گے، وہی غسل کریں گے، وہی اندر آئیں گے روم کے اندر، یہ جو روم ہے یا جو جگہ ہے غسل کرنے کی میت کو، جو اس کا کوئی کام نہیں ہے وہ نہیں آئے گا، ختم۔ باہر رہیں گے وہ اپنا، یعنی خواہ مخواہ کے پورے لوگ، پورے رشتے دار، پورے بھائی بہن، پورے لوگ جمع ہو گئے اندر، نہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بلکہ جو غسل کرے گا اس کا جو کام ہے بس، کوئی ایک غسل کر رہا، ایک پانی ڈال رہا، ایک کوئی مدد کر رہا، کوئی سامان لا کے دے رہا، بس ایک دو تین بس کافی ہے۔ اور اگر کوئی ضرورت پڑے زیادہ کی حرج نہیں ہے، لیکن جو بس جن کا کام ہے، جن کی ضرورت ہے، یعنی ان کے علاوہ لوگ حاضر نہیں ہوں گے۔ اب سوال ہے کہ غسل کس کو نہیں دیں گے؟ کن کن لوگوں کو غسل نہیں دیں گے؟ اور ہم نے ایک کا ذکر کیا، جن کو غسل نہیں دیں گے کون ہے؟ لاسٹ کلاس میں یا اس سے پہلے کلاس میں ایک کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کو غسل نہیں دیں گے، کون ہے وہ؟ احسن، ویری گڈ، نہ احسن، ویری ویری گڈ، احسن، ہماری بہن سلمہ نے اور اس طرح سے ہماری بہن نظمین نے، دونوں نے صحیح جواب دیا، ویری گڈ، فتح اللہ علیکم، احسن تما۔ تو شہید کو غسل نہیں دیں گے، کیا کریں گے؟ شہید کو غسل نہیں دیں گے۔ اس طرح سے اور کون ہے؟ اس طرح سے کافر کو اور جہاد میں ہوئے شہید کو، دونوں کو کیا کریں گے؟ غسل نہیں دیں گے۔ کس کو؟ کافر کو اور جہاد میں ہوئے شہید کو، دونوں غسل نہیں دیں گے، نہ، دونوں غسل نہیں دیں گے۔ کچھ تنبیہات ہے، پہلی تنبیہ کہ اگر انسان کتنا بڑا گنہگار ہو اس کو غسل دیں گے، کتنا بڑا گنہگار ہو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو غسل دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں اس میں یہ ہے کہ گنہگار یا بدعتی شخص کو اچھے لوگ غسل نہیں دیں گے، نیک لوگ، اور نہ ہی نیک لوگ یا بڑے عالم لوگ ان کی نمازیں پڑھیں گے، جنازے کی نماز گنہگار کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بلائے گا اور کہا گا کہ نا فلاں صحابی کا انتقال ہوا، فلاں صحابی کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول آئے اور ابھی نماز شروع کرنے والے تھے، اللہ رسول نے نماز روک دی، ابھی نماز شروع نہیں کی، اور فرمایا کیا اس پہ کوئی قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں قرضہ ہے، تو اللہ رسول نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، کہ تم لوگ نماز پڑھ لو اس پر، میں نے پڑھوں گا، تو اللہ رسول وہاں سے نکل گئے اور نماز نہیں پڑھی۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں میں سنبھال لوں گا، اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟
میں اس کا قرضہ ادا کر لوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. پھر پڑھ دیا, اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے نہیں, پھر کل پوچھا اس صحابی سے کیا تم نے ادا کر دیا قرضہ؟ کہا کہ نہیں ابھی نہیں کیا. پھر پرسوں پھر سے پوچھا اس شخص سے کیا تم نے قرضہ ادا کیا؟ ہاں, اس نے کہا ادا کر دیا. تو فرمایا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا الان برد جلدتو, اس کی چمڑی کو ابھی سکون ملا, اس کی جسم کو اور اس کی باڈی کو ابھی سکون ملا. الان بردت جلدتو, تو یہ سخت وعید ہے. حقوق العباد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ نا تو غسول یعنی کہ سوری حقوق العباد میں کیا ہے, کسی قسم کا وہ نہیں ہے یعنی سمجھوتا اور نہیں ہے. یہاں سوال ہے کسی مرض میں غسول دینے کے نام. یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایسا کہ کورونا ہے یا کوئی ایسی بیماری انسان کو لگ جائے, وہ مسئلہ آگے آئے گا, وہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. میں نے ذکر کیا مسئلہ کہ اگر کسی نے اگر حقیقت میں منع ہے اور تین ڈاکٹروں نے اس کو گواہی دی, تین بھروسے مند ڈاکٹروں نے اس پر یہ کہا کہ نا اس کو غسل دینے سے یا تو دو میں سے کام ہوں گے. اس کو غسل دینے سے یا تو مریض کو نقصان ہوگا یعنی کہ میت کو اس کی باڈی خراب ہو جائے گی, اس کی باڈی پگھل جائے گی پہلے سے, یعنی جیسا کہ وہ جل گیا یا یا حادثہ ہوا اس کا, تو اگر غسل دیں گے تو اور حالت خراب ہو جائے گی. یہ کوئی وجہ سے, یا غسل دینے والوں کو تکلیف ہوگی, انہیں نقصان پہنچے گا, اس کی بیماری پہنچے گی. دو حالتوں میں, دو حالتیں کیا ہیں, ایک حالت کہ خود میت کی باڈی کو تکلیف ہوگی یعنی کو نقصان پہنچے گا, اس سے اس کی پگھل جائے گی اور گل جائے گی, یا الٹا ہو کہ نا دھونے والوں کو, جو بھی دھوئے گا اس کو تکلیف ہوگی. اور یہ بھی دور کی بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے اگر, لیکن دور ہے, جیسے کہ آج کل موجود ہے گلوس اور ماسک, یا فل ٹوٹلی انسان پہن کر یا دور سے اس کو غسل کرے, غسل دے اس کو. لیکن اگر ہاں ہوتا ہے, اگر یا بعض جگہ پر وہ چیزیں موجود نہیں ہے, وہ چیزیں کیا ہے موجود نہیں ہے, وہ مہیا نہیں ہے, تو اس حالت میں ہاں غسل نہ دیں تو حرج نہیں ہے, وہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن اصل تو غسل واجب ہے, غسل دینا واجب ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. اللہ کی مجبوری کی حالت میں وہ الگ مسئلہ ہے. جہاد میں شہید کے علاوہ ہر شہید کو غسل دیں گے. جہاد میں شہید کے علاوہ ہر شہید کو غسل دیں گے, یعنی جیسا کہ اگر کوئی پیٹ کی بیماری سے مرا یا جل کر مر گیا یا ڈوب کر یا ملمے میں دب کر, سب کو غسل دیں گے, سوائے جو جہاد میں شہید ہوا اس کو نہیں دیں گے. صرف جہاد میں جو شہید ہوا جنگ کے دوران, اس کو کیا کریں گے, نہیں دیں گے, اس کو غسل نہیں کریں گے, باقی سب کو کریں گے. جب بچہ زندہ پیدا ہو اور چیخ و پکار کرے اور پھر مر جائے تو بغیر کسی اختلاف کی اسے غسل دیں گے. یعنی کوئی بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں, اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور چیخا پکارا یا رویا پھر مر گیا تو قطعا تو بلا شک کوئی شک نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کا غسل دیں گے. کیا کریں اس کو غسل دیں گے اور نماز پڑھیں گے, دفن کریں گے. غسل بھی کریں گے, نماز پڑھیں گے اور کفن پہنائیں گے اور دفن کریں گے. اگر 4 ماہ کا حمل ساقط ہو جائے, اگر کسی عورت حامل تھی, کوئی عورت, اور حمل گر گیا, اور یہ حمل 4 مہینے کا ہو گیا تھا, کتنے مہینے کا, 4 ماہ کا ہو گیا تھا, پھر 4 ماہ کے بعد گر گیا حمل, تو اس کو بھی کیا کریں گے, یہ حمل کو بھی غسل دیں گے, نماز پڑھیں گے اور دفن کریں گے. لیکن اگر جو حمل 4 ماہ کا نہ ہو, حمل شروع ہوا اور 2 مہینے میں, 3 مہینے میں یا اس سے کم گر گیا, اس لیے کہ کیوں اس پہ روح نہیں پکڑی جائے گی, تو اسے نہ تو غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, بلکہ اسے کیا کریں گے, اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر, دفن کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے میں روح 4 ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے, بچے میں روح تو 4 ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے. بات واضح نہیں میری. تو اگر حمل 4 ماہ سے زیادہ اس کی عمر ہو
یعنی اس کے حمل میں 4 ماہ ہو گئے تھے، پھر گر گیا، وہ ساقط ہو گیا، تو پھر اس کی نماز غسل کریں گے، نماز، تکفین، دفین سب ہوگا. لیکن جو 4 ماہ سے کم ہے اس کا نہیں ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. بات واضح نہیں میری، یا پھر دہراؤں؟ صحیح. ہم۔ اب سوال ہے کہ میت کو غسل کون دیں گے؟ کون دے گا غسل میت کو؟ کون میت کو غسل دے گا؟ اس میں تفصیل ہے، عورت یا مرد. اگر عورت ہو یا مرد ہو. اگر آدمی ہو، یعنی مرد ہو، یعنی اگر مرد ہو یعنی، تو سب سے پہلے وہ دے گا جس کو میت نے وصیت کیا. یعنی اگر میت نے مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے فلاں غسل کرے، مجھے فلاں غسل دے، اگر میت نے وصیت کی تو وہی دے گا، اور کوئی نہیں دے گا، چاہے اس کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو. اگر میت نے مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے غسل وہ دے گا، اور یہ موجود تھا پہلے زمانے میں، صحابہ کرام نے وصیت کی، اب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کو غسل دے گا، ان کی بیوی نے، ان کی بیوی غسل، ان کو غسل دیں گے. اس طرح سے لوگوں نے یہ موجود تھا کہ وصیت کرنا اور حرج نہیں کرنے میں. اور یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا کہ وہ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد وہ فلاں دے گا غسل، اس طرح سے. پھر اگر اس نے کوئی اگر وصیت نہ ہو تو اس کا والد اس کو کرے گا، پھر اس کا دادا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا قریب ترین رشتہ دار، پھر اس کی زوجہ، اس کی جو بیوی ہے. تو بیوی کو جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے، جائز ہے. بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے غسل، حرج نہیں ہے. پھر اگر بیوی بھی نہ ہو تو پھر اس کا کوئی بھی مسلمان مرد، کوئی بھی مسلمان مرد. کچھ لوگ کا گمان ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل نہیں کر سکتی، مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتی. اور یہ قول حنفیوں کا قول ہے، حناف کا. لیکن باقی سارے مذاہب کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور صحیح قول یہ ہے، راجح اور صحیح ہے کہ جائز ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. حنفیوں نے، حناف نے کہا کہ نا جائز اس لیے نہیں ہے، جائز اس لیے نہیں ہے دفن کرنا، یعنی بیوی کا اپنے شوہر کو، اس لیے کہ نا مرنے کے بعد ختم، جو تعلق تھا زوجیت وہ ختم ہو جاتا، وہ تعلق کیا ہوتا، وہ ختم ہو جاتا. اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں نے غسل نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اللہ کے رسول کو غسل نہیں دیا. بلکہ کون دیا غسل اللہ کے رسول کو؟ کس نے کیا غسل اللہ کے رسول کو مرنے کے بعد؟ طيب. تو انہوں نے 2 باتیں کہیں. کیا کہی؟ ویری گڈ. 2 لوگوں نے کیا، علی بن ابی طالب اور الفضل بن عباس. علی بن ابی طالب والفضل بن عباس. اور اسامہ بن زید ان لوگوں کی مدد کی ہے، پانی دے رہے تھے. اسامہ بن زید، تو 3 تھے موجود. تو علی بن ابی طالب اور الفضل بن عباس دونوں نے اصل غسل کیا اللہ کے رسول کا، اور اسامہ بن زید وہ پانی دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نا جو تعلق ہے زوجیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عورت کو، آدمی کو جائز ہے، عورت کو یعنی عورت کو تو عدت ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن آدمی کو جائز ہے کہ وہ اسی دن، اگر اس نے 4 بیوی پہلے 4 شادیاں کر لی تھی پہلے، تو اگر کسی ایک کا انتقال ہوا تو اسی دن غسل سے پہلے بھی اس کو جائز ہے کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن باقی لوگوں نے جواب دیا اس کا نہیں، کہا کہ غلط ہے. کہا کہ سب سے پہلے جو تم کی جو بات ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ان کی بیویوں نے غسل نہیں دیا، ہاں بات صحیح ہے، لیکن بہت سے صحابہ کرام کی بیویوں نے ان کو غسل دیا، صحابہ کرام کو. اس طرح کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے، اسماء بنت عمیس نے غسل دیا ان کے شوہر کو. اور بلکہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اگر مجھے یاد آیا تھا تو غسل میں دیتی اللہ کے رسول کو. تو انہوں نے تمنا کی اور کہا کہ میں بھول گئی.
اگر مجھے یاد رہتا تو میں دیتی غسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ پہلی بات. اور دوسری بات، کئی صحابہ کرام کی بیویوں نے ان کو غسل دیا صحابہ کرام کو، جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس نے غسل دیا. تو یہ بات غلط ہے. تو اس کا جواب دیا پہلی چیز کا. اور جو سیکنڈ جو چیز تھی کہ جو تعلق ہے زوجیت کا وہ ختم آتا ہے، کہا کہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نا شوہر کو اپنی اس کی بیوی کے پیسے ملتے ہیں، وارث ہیں وہ. تو تعلق کچھ ختم ہوتا ہے اور کچھ باقی رہتا. تو مکمل تعلق ختم نہیں ہوا تھا. اور حتیٰ کہ جنت تک یہ تعلق باقی رہے گا، جنت تک. تو جنت میں بھی اس کی بیوی رہے گی اور وہ اس کا وارث بنے گا اور اس کی مال کا وارث بنے گا. تو اس سے سب نے کہا کہ وہ تو یہ صحیح ہے. اور یہ ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نا حدیثوں میں ثابت ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اور جائز ہے عورت کو وہ اپنے شوہر کو غسل دے، اپنے شوہر کو غسل دے. لیکن اگر الٹا ہو تو وہ تو جائز ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق. یعنی نعم، ٹھیک ہے نا، یہ جائز. اور پھر اگر کوئی عورت ہو تو اس کا قریب ترین رشتہ دار، اس کا قریب ترین رشتہ دار، پھر اس کا خاوند، اس کا کیا خاوند. تو یہ بھی جائز ہے. تو عورت کو کون دے گا غسل؟ اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس کی ماں، بہن، بیٹی، اس طرح سے. پھر اس کا اگر یا پھر اس کا شوہر، یہ بھی جائز ہے. اور شوہر کا غسل دینا بیوی کو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کون غسل دیا؟ ان کے شوہر نے، علی بن ابی طالب نے غسل دیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا جو رسول کی بیٹی تھی، ان کو غسل کس نے دیا؟ ان کے شوہر نے غسل دیا علی رضی اللہ عنہ. اور بلکہ حدیث میں یہ ہے، ابھی حدیث آ گئی، ابھی آگے آئے گی. تو میں نے یہاں پر ذکر کیا. اب یہ جو ہے کہ یہ جو ترتیب ذکر کی گئی، یہ جب ہے کہ جب اگر سب کو غسل کروانے آتا ہو، ورنہ وہی غسل کرائے گا جسے علم ہو احکام کا. تو میں نے کہا کہ پہلے جس کو وصیت کی اس نے، پھر اس کے بعد اس کا والد، اس کا دادا، پھر بیٹا. تو اگر اس کو اگر میت نے کسی کو وصیت کی، اس کو غسل کرانا نہیں آتا، یا وہ عاجز ہے، بیمار ہے، یہ ہے ہی نہیں، تو ختم، مسئلہ نہیں ہے اس کی بات کا. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. یہ میں نے جو حدیث ذکر کی کہ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا، آ جاتا جو بعد میں یاد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں ہی آپ کو غسل دیتی. تو یہاں پر واضح یہودیت کی وسیع روایت. تو وہ بھول گئے اور انہیں تو جلدی میں، اور کیوں کس طرح بھولے؟ کہ اللہ کے رسول کی وفات کا جو غم تھا اور اس کا جو صدمہ تھا، تو یہ بھول گئے کہ غسل دینا. اس لیے کئی علماء نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ حقدار دونوں میاں بیوی ہے، شوہر بیوی. تو شوہر کو غسل دینے کا زیادہ حقدار اس کی بیوی ہے، اور بیوی کو غسل دینے کا زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے. تو یہ بہت سے یہ علماء کی رائے ہے. کیا رائے ہے علماء کی؟ کہ شوہر کو غسل دینے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کی بیوی. اور بیوی کو غسل دینے کا زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے. اس کا شوہر ہے. اس کی وجہ واضح ہے کہ حتیٰ کہ ہے نا بھائی بہن بھی کسی انسان کی شرمگاہ نہیں، یعنی اس کی جو شرمگاہ کو نہیں دیکھتے، لیکن اور شوہر اور بیوی آپس میں دیکھتے ہیں اپنی شرمگاہیں. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح زندگی میں انہیں دیکھنا جائز ہے، تو مرنے کے بعد تو زیادہ حقدار ہے. ہم۔ اور ایک حدیث میں فرماتی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ فرماتی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے لوٹے واپس، تو انہوں نے مجھے پایا کہ مجھے سر میں درد ہو رہا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو سر میں درد ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہی تھی ہائے سر، یعنی وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی کہ ہائے سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اے عائشہ میں ہائے سر کہتا ہوں. یعنی کیوں؟ اللہ کے رسول کو سکت میں درد، یعنی اسے دگنا ہو رہا تھا، اس سے دگنا ہو رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی وہ دیا، ایک تسلی دی، اور وہ دیا، یعنی ایک تسلی دی، تسلی. فرمایا کہ اے عائشہ تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر تم مر گئی اس سر کے درد سے، یعنی ایسی حالت تھی کہ شاید کہ مرنے والے. اگر تم مجھ سے پہلے مرو گی، یعنی اللہ نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اگر تم مجھ سے پہلے مرو گی تو تمہارے سارے کام میں انجام دوں گی، تو میں غسل دلاؤں گا،
اور تمہاری تکفین کروں گا، اور تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور تمہیں دفن کروں گا، اور تمہیں دفن کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات واضح ہے. یہ بات کیا ہے؟ واضح ہے. تو اس سے بات معلوم ہوا کہ نا شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے، یعنی سوری نعم، یعنی دے سکتا ہے، اور اس کا بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. اور میں نے اس کی جو مثال دی، اور جو واقعہ بیان کیا کس کا، یعنی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، جنہوں نے کیا کیا، غسل کیا کس کو، اپنے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا یہ ایک عجیب صحابیہ ہے. یہ شہیدوں کی بیوی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شہیدوں کی بیوی ہے. کون؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ. ان کا سب سے پہلے یہ بہت پہلے اسلام قبول کی. یہ بہت پہلے اسلام قبول کی مکے میں، بہت پہلے. تو انہوں نے مکے میں برداشت کیا تکلیفوں کو. اور مکے میں ان کے شوہر تھے جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، جو علی رضا کے بھائی تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. تو جعفر بن ابی طالب. تو ان کو تین بچے ہوئے، زید، عبداللہ اور عون. تو یہ سب سے پہلے ان کے شوہر تھے کون؟ جعفر بن ابی طالب. پھر وہ ساتھ میں، حتیٰ کہ جب کفار مکہ کی تکلیفیں کہ جو وہ تھی، جو ان کا جو تکلیفیں تھیں، اور جو انہوں نے جو عذاب تھا ان لوگوں کا، یعنی جو وہ عذاب دیتے تھے، تو جب ان کا حد ہو گئی، تو وہ لوگ پھر کیا کیے، وہاں سے ہجرت کیے حبشہ. تو اللہ رسول نے کہا تھا کہ جاؤ حبشہ، ہاں ہجرت کرو، اس سے کہ یہاں پر ایسا بادشاہ ہے جو ظلم نہیں کرتا. تو یہ بھی ساتھ میں وہ نے ہجرت کی. ساتھ میں کہاں ہجرت کی؟ کہاں؟ حبشہ. اور پھر واپس آئی حبشہ سے، پھر مدینہ آئی ڈائریکٹ، جیسے کہ اللہ رسول پھر وہاں مدینہ پہنچ گئے تھے. تو وہ 7 ہجری میں پہنچی حبشہ، یعنی مدینہ، حبشہ سے. اور اسی وقت یعنی خیبر فتح ہوا تھا، خیبر فتح ہوا تھا. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ نا مجھے دو خوشیاں ہیں، کہ میں کس سے خوش ہوں کہ خیبر فتح ہوا، یا خوش ہوں کہ میرا بھائی یعنی جعفر رضی اللہ عنہ آگے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی کون؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ. اسماء بنت عمیس ساتھ میں تھے. تو پھر 8ویں ہجری میں، یعنی ان کے آنے کے 1 سال کے بعد، ان کے آنے کے مدینہ جب پہنچے 7 ہجری میں وہ لوگ حبشہ سے، تو اس کے 1 سال کے بعد جنگ ہوئی، غزوہ مؤتہ، جو تبوک کے پاس تھی، تو شام کی طرف. تو جب غزوہ مؤتہ میں جو فوج کے وہ تھے سپہ سالار، وہ یہ تھے جعفر رضی اللہ عنہ تھے. اور پھر وہ شہید ہوئے اس جنگ میں، غزوہ میں. تو اللہ کے رسول ان کے گھر حاضر ہوئے، یہ اسماء بنت عمیس کے گھر. اور حاضر ہوئے تو اس وقت حالانکہ وہ تیار تھی، اور امید تھی کہ آج یا کل میں وہ پہنچیں گے جعفر رضی اللہ عنہ واپس. کہاں سے؟ جنگ، یعنی جنگ کر کے واپس آئیں گے. تو وہ اپنی بچوں کو تیار رکھی تھی، پانی نہا کر اور سب کر حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیار رکھی تھی پانی نہا کر وغیرہ. تو پھر جب اللہ رسول آئے تو دیکھا، تو اللہ رسول بہت روئے. دیکھا کہ بچے تیار ہیں اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب روئی تو وہ سمجھ گئی کہ ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا کہ، تو انہوں نے سوال کیا، تو اسما رضی اللہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو کچھ خبر ملی ہے جعفر کی؟ تو کہا کہ نعم، شہید ہو گئے وہ. تو بہت وہ روئی. تو اللہ کے رسول نے پھر انہوں کہا کہ تم صبر کرو، اور بس وہی کہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر اللہ رسول نے کہا کہ ان کی مہمان نوازی کرو، اور ان کو کھانا بھیجو، اور ان کو تسلی دو، جو عورتیں تھیں مدینے کے. تو انہوں نے صبر کیا. پھر اس کے بعد ان کو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کی. پھر اور ان کو ان سے بچہ ہوا محمد بن ابی بکر. اور یہ بچہ پیدا ہوا محمد بن ابی بکر، یہ غزوہ یعنی حج کے وقت، وہ حج کے راستے میں تھی. تو سبحان اللہ وہ نکل گئی تھی حج کے لیے. تو راستے میں سفر کے دوران وہ یہ بچہ پیدا ہوا، جو محمد بن نبی بکر رضی اللہ عنہ. پھر پھر ان کا جب پھر ان کا انتقال ہوا کس کا؟ پھر نا 13 ہجری میں، 13 ہجری میں انتقال ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. تو پھر انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی اسما مجھے غسل دے گی. پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی علی رضی اللہ عنہ سے. پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی علی بن ابی طالب سے. تو ان سے پیدا ہوا یحییٰ بن ابی طالب رحمہ اللہ. تو پھر وہ بھی شہید ہوئے علی رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے شاید اس کا شادی نہیں کی. تو تو اس میں تو یہ قصے میں کیا ہوا ہے کہ نا نعم، تو اس میں ہم نے ذکر کیا قصہ تھا کہ جب ذکر آیا صحابی، یہ صحابیہ کا، نعم. اور اس میں ایک طریف بات یہ بھی ہے کہ نا قصے میں کہ اس میں کہ ایک دفعہ جب انہوں نے شادی کی تھی، یعنی علی
رضی اللہ عنہ سے. تو ایک دفعہ دو بچے جو ان کے جعفر سے جو بچے ہیں اور جو ابوبکر سے بچے ہیں، دونوں نے آپس میں کہا کہ میں بہتر ہوں تم بہتر ہو، کہ میرے والد تو جعفر ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد ابوبکر ہے. تو اسما رضی اللہ جو جو دونوں کی ماں ہے، انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ میں نے جعفر سے بہترین کوئی جوان نہیں دیکھا، جعفر سے بہترین کوئی جوان نہیں دیکھا، اور ابوبکر سے بہترین بوڑھا کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، وہ تو بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت جب وہ شادی کی انہوں نے اسما رضی اللہ عنہ سے. تو کہا کہ میں نے یعنی جعفر سے بہترین جوان کسی کو نہیں دیکھا، اور ابوبکر سے بہترین بوڑھے کو یعنی بوڑھے شخص کو میں نے نہیں دیکھا. تاکہ دونوں کو کیا ہو، دونوں کو انہوں نے کیا کیا، یعنی دونوں میں فیصلہ کیا تاکہ دونوں غصے میں نہ آئے. تو لیکن غصے میں کون آ گئے، لیکن وہ ناراض ہو گئے، کون؟ علی رضی اللہ عنہ، جو وہ بھی ان کے شوہر تھے اس وقت. اور آگے پھر میں کیا ہوں، جب دونوں ہو گئے تو انہوں نے بھی ان کی تعریف کی. پھر لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا، یعنی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اسما، اگر تم اس کے علاوہ کچھ اگر اور بات کہتی تو میں غصے میں آتا. ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ کتنا بڑا مقام ہے ان کے بھائی کا جعفر کا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. چھوٹے بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے، چھوٹے بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے. یہ جائز ہے کہ عورت کو، چھوٹے بچے کو عورت کیا کر غسل دے، جائز ہے. چھوٹے بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے، جو بچہ چھوٹا بچہ ہو، 3 سال 4 سال. اور بہت سے علماء نے کہا کہ جو 7 سال سے کم ہو، جو 7 سال سے کم ہو. اس طرح سے آدمی چھوٹی بچی کو غسل نہیں دے سکتا ہے. الٹا ہو، اگر چھوٹی بچی ہے بالکل، جو 7 سال کی کم عمر کی بچی ہو، تو اس بچی کو بھی آدمی غسل دے سکتا ہے. تو اگر جو 7 سال سے کم بچے کو بھی عورت یعنی غسل یعنی اس کو دینا جائز ہے. اور اس طرح سے اگر جو چھوٹی بچی ہو، جو 7 سال سے کم بچی ہو، اس کو بھی آدمی غسل دینا جائز ہے. اگر مرد میت کے غسل کے لیے صرف اجنبی عورتیں ہوں تو وہ اسے تیمم کرائے گی. یہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر ہو جائے کہ اگر کسی جگہ پر صرف ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ اجنبی آدمی ہے، اور وہاں صرف عورتیں ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، تو وہ عورتیں کیا کریں گی؟ اس کو نہ غسل نہیں کرائے گی، بلکہ کیا کریں گی؟ اس کو کرائیں گے تیمم کرائے گی صرف. وہ بھی کپڑے کے حائل سے گلوز وغیرہ پہن کر صرف وہ کرائے گی، تیمم کرائے گی. اور اگر الٹا ہو، اگر عورت میتہ کے غسل کے لیے صرف اجنبی مرد ہو، تو وہ بھی تو وہ آدمی بھی اس عورت کو کیا کریں گے؟ صرف تیمم کرائیں گے، صرف کیا کریں گے؟ تیمم کرائیں گے. ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ان شاء اللہ. اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں میت کے غسل کا طریقہ. کس طرح ہم کیا کریں گے غسل؟ اب غسل کس طرح دیں گے میت کو؟ کس طرح کیا کریں گے؟ غسل دیں گے میت کو. غسول کی صفت، غسول کی صفت. پہلی چیز یہ ہے کہ میت کو غسل والی چار پائی پہ رکھا جائے گا. میت کو غسل والی چار پائی پہ رکھا جائے گا. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ جو بیڈ ہے، جو چار پائی کا جو بیڈ ہے، اس پہ رکھا جائے گا. کس کو؟ میت کو. فرسٹ چیز. سیکنڈ چیز، پھر شرمگاہ کو لازمی چھپائیں گے. پھر کیا کریں گے؟ شرمگاہ کو کیا کریں گے؟ جی حرج نہیں ہے، یعنی حائدہ عورت کا غسل دینا اس میں نا حرج نہیں ہے، جائز ہے. پھر شرمگاہ کو لازمی چھپائیں گے، پھر شرمگاہ کو لازمی چھپائیں گے، میت کی شرمگاہ کو. پھر اس کے کپڑے اتاریں گے. پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے کپڑے اتاریں گے. پھر کیا کریں گے؟ اس کے کپڑے اتاریں گے. بات واضح نہیں ہوئی نا؟ تو سارے کپڑے اس کے یہ نکال دیں گے سوائے شرمگاہ کے، اور شرمگاہ کو چھپائیں گے. اب یہاں دیکھیے فوٹو میں جناب. تو اور اب اس میں آدمی کی شرمگاہ کا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اور عورت کی شرمگاہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ ہے نا کہ اس کی مکمل شرم پورا چھپائیں گے، جو عام شرمگاہ ہے. یعنی سوائے چہرہ، ہاتھیں اور پیر وغیرہ کھلے رہیں گے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، عورت کی شرمگاہ بھی وہی ہوگی غسل میں کہ یعنی میت کے غسل میں عورت کی شرمگاہ بھی وہی ہوگی. کون سی وہی ہوگی؟ جو تھی کیا، جو آدمی کی ہے. تو اسی کہ اس کو جو دینے والا، غسل دینے والے آدمی ہے، تو وہ بھی کیا کریں گے؟ اس کی صرف ناف سے لے کر گھنٹوں تک چھپائیں گے عورت کا، باقی کھلا رکھیں گے، حرج نہیں. اور یہ دو رائے ہیں علماء کی نا. تو اس میں نا
تو یہ واضح ہے. تو پہلی چیز کیا کریں گے, میت کو غسل والی چار پائی پہ رکھا جائے گا. پھر شرمگاہ کو لازمی چھپائیں گے. پھر اس کے کپڑے اتاریں گے. پھر کیا کریں گے, اس کے کپڑے اتاریں گے. ٹھیک, تو یہ تین چیزیں ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہے, فورتھ چیز کیا ہے, فورتھ یہ کہ غسل کے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھیں گے اور چڑھائیں گے. غسل کے وقت کیا کریں گے, ابھی سب سے پہلے تو کیا ہڑایا, اس کی شرمگاہ چھپا دی. پھر فورتھ چیز کیا کریں گے, جو غسل دینے والا کیا کرے گا, اپنے ہاتھوں پہ کچھ وہ پہنے گا, گلوز یا کپڑا پہنے گا, گلوز یا کپڑا چڑھائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر ففتھ چیز کیا ہے, پھر میت کے تو پھر یہ تو پھر کیا کرے گا, اس کے بعد میت کے سر کو انسان کے بیٹھنے کے برابر بلند کرے گا. یعنی کیا کرے گا, اس کی پیٹھ کو ذرا اٹھائے گا. یہاں دیکھیے فوٹو میں, واضح ہے فوٹو. تو انسان کو کیا کرے گا, اس کے بیٹھنے کے برابر تک, یعنی سے کہ وہ ابھی بیٹھنے والا ہے, اس حد تک کیا کریں گے, اس کو ذرا بلند کریں گے. پھر اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیریں گے اور نرمی سے دبائیں گے. کیا کریں گے, نرمی سے دبائیں گے. کیوں یہ کیوں دبائیں گے, تاکہ میت کے اندر پیٹ میں کچھ غلازت ہو, پیشاب وغیرہ کچھ ہو, وہ نکل جائے. کچھ غلازت ہو وہ نکل جائے, تاکہ بھی بعد میں نہ نکلے. بعد میں کفن پہنے کا, اگر کفن پہنانے کا یہ نہ ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے کیا کریں گے, ابھی سے کیا کریں گے, اس کا کیا کریں گے, ذرا اس کو ذرا اوپر کر کے, اس کو بیٹھنے کے برابر بلند کر کے, اس کے پیٹ کو اور اس ذرا دبائیں گے, تاکہ کچھ جو گندگی کیا ہے وہ نکل جائے. پھر کیا کریں گے, اور پھر کیا کریں گے, انسان اپنے یعنی یہ نا الٹے ہاتھ سے, جو دھونے والا اپنے الٹے ہاتھ سے, جس پہ وہ ہوگا, جس پہ کپڑا ہو, گلوز ہو, اسے کیا کرے گا, اس کی شرمگاہ صاف کرے گا, کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر, کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر, یعنی کپڑا یہ ہٹائے گا نہیں, نہ دیکھے گا, نہ کپڑا ہٹائے گا. اسی کی وہ شرمگاہ ہے اس کی. تو کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر کیا کرے گا, اس کی جو شرمگاہ ہے, جو اگلی اور پچھلی, سامنے کی اور پچھلی دونوں شرمگاہ صاف کرے گا. جو گندگی نکلی وہ صاف کرے گا اپنے ہاتھوں سے. یعنی شرط کیا ہے کہ وہ اس کی شرمگاہ یعنی وہ ڈھپی بھی ہو, اور ہاتھ میں گلوز ہو وغیرہ. پھر کیا کرے گا, اس کے بعد بسم اللہ بول کر مکمل یہ وضو کرائے گا. کیا کرے گا, پھر بسم اللہ بول کے کیا کرے گا, مکمل وضو کرائے گا اس کو. پھر کیا کریں گے, پھر جو سدر جو ہے, اس کو بیر جو پتے ہیں, جو سدر جو بولتے ہیں عربی میں, یا اس کو وہ بولتے ہیں بیری کے پتے جو ہے, یا بیری جو بھی ہے, اس کی جو پتے ہیں, اس کو یا صابن یا وغیرہ کوئی اور چیز سے اس کو دھوئیں گے, اس کا وہ دیں گے, سر دھوئیں گے. حدیث میں دکھا رہے سدر کا, جو سدر کیا ہے, سدر نعم, جو سدر ہے, جو حدیث میں دکھا رہے سدر کا, جو لکھا ہوا ہے فوٹو میں, سدر جو ہے, سدر, سدر یہ ایک پتے ہوتے ہیں, یہ پتا ہے. اس میں خاصیت کیا ہے, اس کو اگر اس کو کیا کریں گے, اگر اس کو اگر توڑیں گے, اس کو اگر اس کو کیا کریں گے, اگر اس کو ہم نہ کوٹیں گے اور ڈالیں گے پانی کے اندر, تو کف آئے گا, کف آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے چیز صاف ہوتی ہے. تو یہ جو پتے تو پہلے صابن نے تھا, تو پہلے یہ پتا تھا, یہ جو پتا ہے اس میں یہ صابن کے برابر ہے, اور اس میں وہی تھا, اس میں اس سے صفائی ہوتی ہے پوری, اور اس میں کف بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ فوٹو اس کی میں نے یہ فوٹو لگائی, یہ اس کی فوٹو ہے, کس کی, تو اس طرح کا پانی بنتا ہے. تو یہ جو یہ ہے, تو تو یہ جو ہے کہ نا, تو اس کو کیا کریں گے, اس سے اس کو دھوئیں گے. اس کا پہلے سر دھوئیں گے, پھر چہرہ دھوئیں گے, داڑھی وغیرہ چہرہ دھوئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ پانی سے. یہ اگر یہ ہو کچھ صابن ہو تو جائز ہے, صابن شیمپو سب جائز ہے, صابن شیمپو سب جائز ہے. پھر کیا کریں گے, پھر اس کا سر دھوئے, پھر بال دھوئے, داڑھی وغیرہ, چہرہ دھوئے. پھر آئیں گے, پھر اس کے بعد آٹھویں چیز جو آئیں گی, اس کے بعد اس کی دائیں جانب دھوئیں گے. اس کا جو رائٹ سائڈ دھوئیں گے, یعنی اس کو کیا کریں گے, پلٹائیں گے. اس کو پلٹائیں گے کہاں پر, پھر پلٹائیں گے, پھر اس کو دھوئیں گے, یعنی اس کو پلٹائیں گے اس کے لیفٹ سائڈ کی طرف, پھر دھوئیں گے اس کا رائٹ سائڈ, پھر پلٹائیں گے اس کو یہ کہاں پر, اس کی یعنی لیفٹ سائڈ کی طرف, یعنی اس کی رائٹ سائڈ کی طرف. پھر اس کو دھوئیں گے, اس کا دھوئیں گے, کیا دھوئیں گے, اس کو دھوئیں گے یہ اس کا جو رائٹ لیفٹ سائڈ ہے. تو پہلے شروع کریں گے رائٹ سے, پھر لیفٹ. ٹھیک ہے نا. پہلے دائیں جانب, پھر بائیں جانب, پہلے دائیں جانب, پھر بائیں جانب.
پھر پانی پھر سارے سے ہم دھوئیں گے، کس سے؟ یہ سدر سے، اور اس سے، یا صابن وغیرہ سے۔ پھر کیا کریں گے آخری میں؟ کیا کریں گے آخری غسل میں؟ کیا کریں گے؟ کافور لگا جائے گا۔ کافور یہ بھی پتا ہے، اور یہ پتا خوشبو کا پتا ہے۔ یہ پتا کس کا پتا ہے؟ یہ پتا ہے خوشبو کا، اس میں خوشبو رہتی ہے۔ اور یہ جو پتا ہے، یہ جو پھل ہے، یعنی یہ چیز ہے، جو اس کی جو فوٹو میں لگا یہاں پر، یہ فوٹو ہے اس کی، یہ کافور ہے۔ یہ ایک مشہور خوشبو ہے۔ اس میں خاص باتیں کیا ہے؟ اس میں بہت چیزیں خاص ہیں۔ اس میں خوشبو آتی ہے، اور اس کی خوشبو رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، یعنی وہ رہتی ہے بہت لانگ لاسٹنگ جو بولتے ہیں، لانگ تک، یعنی اس کی جو خوشبو بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ سیکنڈ چیز، اس سے یعنی باڈی کیا ہوتی ہے، جسم سخت ہوا، یعنی وہ آتا، یعنی گلتا نہیں۔ اور سیکنڈ چیز، یہ خوشبو کیا کرتی ہے؟ مچھروں کو وغیرہ دور رکھتی ہے باڈی سے۔ یہ جو خوشبو ہے، یہ خوشبو سے کیا ہے، یہ خوشبو کے اگر لگا دیں گے تو کوئی مچھر وغیرہ کچھ بھی چیز قریب نہیں آئیں گے، کیا ہوں گے؟ یہ قریب نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں پرانی چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں کوئی نئی چیز آتی ہے، اس کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل نہیں ہے، سب جائز ہے۔ تو اگر سدر کے پتے نہ ہوں تو کوئی اور صابن یوز کریں، شیمپو، یہ لیکن سب اب یہ افضل ہے، اسی کی یہ حدیث میں ہے، اغسلنها بسدر، یعنی اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، بیٹی کا زینب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اغسلنها بماء وسدر، کہ اس کو دھو اس پانی اور سدر سے، وجعلنا فی آخریها کافورا، اور کیا کرو اس کے آخری میں کافور لگاؤ اس کے باڈی میں۔ تو یہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی چیز لگا سکتے ہیں۔ طبعا سدر کے پتے جو ہیں، جو پتے ہیں سدر کے پتے، وہ یوز ہوتے ہیں جادو کے لیے بھی، جادو اور نظر بد کے لیے بھی، یہ بھی ثابت ہے حدیث میں کہ جس کو جادو ہو جائے یا نظر بد ہو جائے تو وہ بھی یوز کرے پتے۔ کون سے پتے؟ یہ سدر کے پتے ہیں، جو پتے ہیں سدر کے پتے، اس کو یوز کریں گا۔ تو یہ طریقہ تھا کس کا؟ غسل کا، میت غسل دینے کا۔ یہ واضح نہیں ہو یہ طریقہ؟ کوئی سوال ہے کسی یہ طریقے میں؟ ہاں، کوئی سوال ہے کہ یا نہیں ہے؟ سب واضح ان شاء اللہ؟ کہ کس طرح ہم غسل دیں گے میت کو، واضح الحمد للہ۔ طبعا اور بھی یہ آگے تفصیل ہے۔ طيب، اب آگے یہ تفصیل پڑھیں گے، تب یہاں پر کوئی سوال ہے کسی کو؟ یہاں پر کسی طيب، پہلے یہ کہ میت کو، یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ وہی میں نے جو ذکر کیا اس کو پھر یہاں ذکر کر رہا ہوں، اس میں اور بہت چیزیں ایڈ ہے، اور ٹائم ہو گیا ویسے بھی سب طيب۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، میت تو غسل والی چار پائی پر رکھیں گے، پھر اس کی شرمگاہ چھپائیں گے، پھر اس کے کپڑے اتاریں گے، پھر جو غسل دے وہ اپنے ہاتھ تک کپڑا پہنے گا یا گلوز پہنے گا، پھر ہاں اس پہ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھائیں گے، ذرا بلند کریں گے، یعنی اور پھر اس کی پیٹ پر اس کی پیٹ کو ذرا دبائیں گے تاکہ جو گندگی نکل جائے، پھر بسم اللہ بول کر مکمل وضو کرائیں گے، یعنی یہ مکمل وضو کیا ہے؟ پورا ہاتھ دھلائیں گے، سر یعنی سب ہر مکمل وضو کرائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وضو میں نہ منہ اور ناک کو پانی سے مسا کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ ہم ناک اور منہ میں یعنی پانی ڈالیں گے، پانی بلکہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، اس کو مسا کریں گے، اور مسا کس طرح ہوگا؟ مسئلہ ہوگا ایک وہ لیں گے، ایک کپڑا لیں گے، کپڑا اس کو ہمیں گیلا کریں گے، کوئی کپڑا لیں گے اور گیلا کریں گے، اور گیلا کر کے کیا کریں گے؟ اس کے ناک کے اندر ڈالیں گے اور منہ کے اندر ڈالیں گے، تاکہ اس کے دانت وغیرہ صاف ہو جائے، منہ صاف ہو جائے اور ناک۔ لیکن پانی ڈالنا صحیح نہیں، کیوں؟ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے پیٹ کے اندر پانی آئے گا، پھر نکلے گا پانی اس کی شرمگاہ سے، پھر اور گندگی ہوگی۔ پھر ہم نے کہا کہ نا اس کے پھر یعنی یہ جو سدر کے پتوں سے یا صابن سے اس کو سر دھوئیں گے یا چارہ دھوئیں گے، اس کے بعد پھر اس کا وہ دھوئیں گے جو دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اور پھر کیا ہے کہ 3 بار غسل کریں گے۔ کیا سنت ہے؟ سنت ہے کہ 3 بار غسل کرنا سنت ہے، 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اس طرح سے مکمل یہ غسل 3 بار کریں گے۔ پہلا غسل اس طرح کو ایک بار، پھر جو ہم نے جو طریقہ بیان کیا اس طرح کریں گے، 3 بار غسل کریں گے۔ کتنے بار کریں گے؟ 3 بار، سنت ہے۔ اور یہ 3 بار کیوں ہے؟ اسی کہ پہلا جو غسل تھا وہ تھا تطہیر، تھا تطہیر مطلب جو گندگی سے صافی، جو گندگی نکل جانا۔ پھر جو سیکنڈ غسل تھا تنظیف کا، کیا تھا؟ نظافت، صابن لگا لگا کر۔ پھر تیسرا غسل تھا جو ہم نے کہا کہ آخری کیا کریں گے؟ آخری غسل میں وہ لگائیں گے، جو کافور لگائیں گے، کافور جو خوشبو ہے۔ تو 3 غسل یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 بار ہم غسل دیں گے، اور آخری غسل جو تیسرا غسل ہے اس میں لگائیں گے خوشبو،
جو کافور ہے اس لیے اس کا نام ہے غسل کا تطیب. کیا نام ہے اس کا؟ تطیب. تو یہ علماء کرام نے تین اصول کے نام دیے. پہلا اصول کا نام تطہیر ہے، سیکنڈ کا نام تنظیف ہے، اور تھرڈ کا نام تطیب ہے. تطیب یعنی کسی طیب سے جو خوشبو کا نام ہے، جو خوشبو ہے یعنی. اور اگر 3 بار سے زیادہ غسل دینے کی نوبت آئے، اگر 3 بار سے زیادہ غسل دینے کی نوبت آ جائے، یعنی 3 بار دیے لیکن ابھی تک پاک نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ 5 بار کریں گے. 5 نہیں ہوا، 7 بار. لیکن اس میں اہم چیز کیا ہے؟ ہم روکیں گے یعنی یہ طاق عددوں میں، طاق عدد میں 3 5 7 اس طرح سے طاق عدد میں کریں گے. اور بہت سے علماء نے کہا کہ 7 آخری ہے. 3 سنت ہے اور 7 آخری ہے میکسیمم. پھر 7 کے بعد بھی اگر صاف نہیں ہو رہا تو ختم، کافی روک دیں گے. اس کو کیا کریں گے یعنی کیا کریں گے اس کے کیا کریں گے اس کے شرمگاہ میں وہ ڈال دیں گے، روئی ڈال دیں گے اس کی شرمگاہ میں، اگلی پچھلی، اس طرح سے اس کے ناک میں، منہ میں، کانوں میں وہ ڈال دیں گے. روئی ڈال دیں گے، کیا روئی ڈال دیں گے تاکہ پھر گندگی نہ نکلے دوبارہ. اور آخری غسل میں کافور بھی لگایا جائے گا. اور یہ سنت ہے، اسی کی یہ ہم نے کیا کر دیا، اسی کی یہ ایک کافی مشہور خوشبو ہے جس سے جسم کی حفاظت اور مہک اچھی ہوتی ہے نا. میت کے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میت کے ناخن اور بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر بات بولے کہ بہت لمبے ہو گئے تو کاٹ سکتے، لیکن اس کو نہیں کاٹیں گے. اگر چھوٹے ہیں زیادہ بڑے نہیں، بال بھی نہیں کاٹیں گے، چھوڑ دیں گے. میت کے جسم کو خشک کریں گے، یعنی دھوئے بعد کیا کریں گے؟ اس کو یہ سکھائیں گے. کیا کریں گے؟ اسے سکھائیں گے اور خشک کریں گے. اس طرح سے عورت کے بالوں کا 3 وہ بنائیں گے، عورتوں کے بالوں کا وہ بنائیں گے، کیا 3 وہ جو وہ چھوٹی بنائیں گے، 3 جوڑے بنائیں گے پیچھے سے. ان کی عورت کے بالوں کے کیا کریں گے؟ 3 بنائیں گے چھوٹی، یعنی جو عورتوں کے بناتے ہیں بالوں کے. اس لیے حدیث میں اللہ سے فرمایا، جب غسل کر رہے تھے ان کی بیٹی کو زینب رضی اللہ عنہ کا، تو فرمایا کہ وَغْفِرْنَهَا 3 ضفائر، 3 چوٹی بناؤ اور اسے ڈالیں گے پیچھے اس کے، یعنی اس کی پیٹھ کی طرف. تو یہ عورتوں کے لیے سنت کیا ہے کہ عورتوں کے کیا کریں گے؟ عورتوں کے بالوں کو 3 چھوٹی بنائیں گے اور ڈالیں گے، اور اس کو کیا کریں گے؟ پیچھے کی طرف ڈالیں گے اس کو، یعنی پیٹھ کی طرف، جو عام طور پر نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ نا تو یہ کیا ہے کہ نا تو یہ کیا ہے کہ وہ ہے کیا، میں تو غسل کے. اب اس کے بعد کچھ باقی تنبیہات باقی ہے. تنبیہات دیکھ حقیقت میں نا، تنبیہات ہے، تنبیہات زیادہ نہیں ہے، کتنے زیادہ کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ثانی، اس کو بعد میں کریں گے، تنبیہات بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ٹائم ہو گیا، صحیح تنبیہات زیادہ لمبے ہیں، تو اس کو یہ بہتر ہے کہ اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو کریں گے بس ثانی ہمارا ہو گیا مسئلے اصول کے. صرف یہ کچھ تنبیہات باقی ہیں اصول کے مسائل کے متعلق. یہ تنبیہات کے بعد ہمارا یہ ہو جائے گا، جو اصول کے مسائل ختم ہو جائیں گے. پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تکفین کے مسائل انشاءاللہ. حالانکہ مجھے امید تھی کہ آج یہ بھی ہو جائے، تنبیہات بھی ہو جائے مکمل، تاکہ یہ مکمل ہو جائے چیپٹر. لیکن 10 3 ہو گئے ابھی، تو دیر ہو گئی بہت. تو ٹھیک انشاءاللہ آج کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال کر سکتے ہیں، یا تو پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.